حضرت امام علی علیہ السلام کی حالت زندگی۔ اسم مبارک علی علیہ السلام آپ کی ولادت باسعد 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل کو مکہ مکرمہ سعودی عربیہ میں جمعہ کے روز ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام ابن عبد المطلب اور والدہ ماجدہ جو تھیں آپ کی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھیں۔ آپ اور آپ کے بھائی بہن وہ اولین ہاشمی ہیں جن کے ماں باپ دونوں ہی ہاشمی تھے، یعنی کہ وہاں کا جو اعلیٰ ترین گھرانہ ہے ہاشمی گھرانہ۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں ہے کہ تاریخ اسلام میں آپ کی ولادت یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک دن جناب عباس ابن عبد المطلب قبیلہ بنی العزا کے ایک گروہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد مسجد میں تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے دعا کی کہ اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے نبی و رسول پر اور جو کتابیں تو نے بھیجی ہیں ان سب پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں اپنے جد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کرتی ہوں جنہوں نے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ بس میں تجھ سے میں مومنہ ہوں، تجھے ہمارے خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ میری مشکل کو آسان فرما۔ ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دیوار خانہ کعبہ شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد داخل کعبہ ہوئی اور دیوار کعبہ جوں کی توں ہو گئی، اور جب ہم نے چاہا کہ دروازہ کھولیں تو بہت ہی کوشش کی مگر وہ دروازہ نہ کھل سکا۔ بس ہم نے سمجھا کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہیں۔ اہل مکہ کوچہ و بازار میں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں اس واقعے کو بیان کرتی ہیں اور تعجب کرتی تھیں کہ جب 4تھا دن ہوا تو خانہ کعبہ کی وہی دیوار پھر شق ہوئی اور جو پہلے ہوئی تھی اسی جگہ سے فاطمہ بنت اسد اس حالت میں باہر آئیں کہ ان کے ہاتھ میں ان کا بیٹا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے ہاتھ میں تھے۔ دنیا حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں۔ آپ نے دنیا کو مخاطب کر کے کئی بار کہا کہ اے دنیا، غر غیری، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھے طلاق بائن دے دی، میں نے تجھے طلاق بائن دے، یعنی ہمیشہ کے لیے تجھے ترک کر دیا، تجھے چھوڑ دیا، جس کے بعد رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ انصاری کو لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے جابر، کیا یہ تمہاری لمبی لمبی سانسیں دنیا کے لیے ہیں؟ عرض کیا کہ مولا، ہے تو ایسا ہی۔ آپ نے فرمایا جابر سنو، انسان کی زندگی کا دار و مدار 7 چیزوں پر ہے، اور یہی 7 چیزیں وہ ہیں جن پر تمام لذتوں کا خاتمہ ہے۔ کھانے والی چیزیں، پینے والی چیزیں، پہننے والی چیزیں، لذت نکاح والی چیزیں، سواری والی چیزیں، سونگھنے والی چیزیں، سننے والی چیزیں۔ اے جابر، ان کی حقیقتوں پر غور کرو۔ جس میں پہلے نمبر پہ کھانے میں بہترین چیز شہد ہے، یہ مکھی کا لعاب دہن ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو پینے کی بہترین چیز ہے، یہ زمین پر مارا مارا پھرتا ہے کہ پانی کی حقیقت کیا ہے، یہ زمین پہ بہتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے۔ پہننے کی بہترین چیز دیباج ہے، یہ کیڑے کا لعاب ہے کہ ریشم کا کیڑا اپنے لعاب دہن سے ریشم کو اپنے چاروں طرف بن لیتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ بہترین منکوحات عورت ہے۔ اس کے بعد
5ویں نمبر پہ بہترین سواری گھوڑا ہے جو قتل و قتال کا مرکز ہے۔ نمبر 6 بہترین سونگھنے والی چیز مشک ہے جو جانور کے ناف کا سوکھا ہوا خون ہے۔ نمبر 7 بہترین سننے کی چیز غنا یعنی کہ گانا ہے جو انتہائی گناہ ہے۔ اے جابر، ایسی چیزوں کے لیے عاقل کیوں ٹھنڈی سانسیں لیں؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ اس ارشاد کے بعد میں نے کبھی دنیا کا خیال تک نہیں کیا، کیونکہ دنیا کی حقیقت اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس خطبے کو غور سے پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے بارے میں سوچے کہ مولا نے کیوں ان تمام چیزوں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں ان تمام چیزوں کی حقیقت بیان کی۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔